اگر کسی آدمی کو سعد رضوی اچھا نہیں لگتا ہے نہ لگے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کسی مسلک لیول پہ کسی آدمی کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اچھا نہیں لگتے، ٹھیک ہے، ان کا مسلک ان کو اچھا نہیں لگے، لیکن جو بیانیاں آج کل بچے کے منہ کے اوپر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ پورا کارنامہ پاکستان کے ہر مسلک کو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کس نے سب سے پہلے کوشش کی یا کس نے زیادہ قربانیاں دی، اس کو چھوڑو، لیکن اس کے اوپر سب اکٹھے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا سامنے آیا ہے، اسے کمزور کرنے کی ایک سازش کہہ سکتے ہیں یا ایک نیا طریقہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو نیا طریقہ یا نئی سازش ہے، اس میں تحریک لبیک کی اکثریت جو کارکنوں کی ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ جو بھی آدمی ان کو یہ بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہاں بات تو وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک وضاحتی ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن آج میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو میں فوراً مجبور ہو گیا کہ یار اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ آپ کا تحریک لبیک سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر آپ کا مذہبی طبقے سے تعلق ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تب بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہاں مسئلہ صرف تحریک لبیک کا نہیں ہے، یہاں پورا مسئلہ مذہبی طبقے کا ہے۔ تحریک لبیک کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے معاملات ہیں گراؤنڈ کے اوپر سر فہرست جو اہم کردار ہے وہ تحریک لبیک کا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ ناظرین، آج میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، عام آدمی نہیں تھا، وہ پاکستان کے موجودہ نظام کا ایک اہم رکن تھا۔ بس اتنا میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ آگے نہیں بتا سکتا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ مذہب کو پسند کرنے والا تھا، مذہبی شخص تھا، لیکن تحریک لبیک کے مسلک کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، تحریک لبیک کو کافی حد تک وہ پسند کرتا تھا۔ اس کی نیت کے اوپر مجھے 1% بھی شک نہیں ہے، 1% بھی مجھے اس کی نیت کے اوپر شک نہیں ہے کہ اس کی نیت میں کچھ غلط تھا۔ وہ بھی اسی طرح شکار ہوا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں نے جب وضاحت کی تو اس نے کسی حد تک میری بات سے اتفاق کیا۔ جس طرح تحریک لبیک کی اکثریت ایسی سازش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں تو جو ہمارے خلاف ہے، جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ شخص کی نیت بالکل صاف تھی، لیکن وہ بھی اسی طرح شکار ہو گیا تھا جس طرح عام بھولے والے لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، 75 سال میں پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کا جو کردار ہے وہ زیرو ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اکٹھے مل کے یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ یعنی کہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، سود کا مسئلہ ہو، ملک میں یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، یا بڑا کاسٹ یعنی کہ آپ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہو، اس کے لیے یہ سب اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ لہٰذا میں پاکستان کے مذہبی طبقے کی جو کارکردگی ہے وہ زیرو سمجھتا ہوں۔ اب ناظرین تھوڑا غور کرنا، یہ بات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، آپ کسی بھی مذہبی طبقے کے سامنے یہ بات کریں گے تو 99% وہ لوگ آپ کی بات سے اتفاق کریں گے کہ یار واقعہ ہے مذہبی طبقے کو اکٹھے ہو کے آگے مل کے آگے چلنا چاہیے۔ لیکن ناظرین یہ بات غور سے سننا، میں بھی اس چیز کو کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان کے جو علماء کرام کا کردار پاکستان میں ہے وہ زیرو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی علماء اکرام اکٹھے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کس طرح مذہبی طبقے کو عام، یعنی کہ اگر آپ گلی میں کوئی بھی آدمی تھوڑا سا شعور رکھنے والا جا رہا ہے، آپ اس کے سامنے جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی کیا مذہبی لوگوں کو حکومت دے دیں، تو وہ فوراً آپ کو بولے گا کہ نہیں یار یہ مذہبی لوگ کیسے حکومت چلا سکتے ہیں، یہ تو حکومت نہیں چلا سکتے، ان کو کیا معلوم ہے، یہ تو ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ تو کیا اس بچے کو یہ تربیت مدرسے میں ملی ہے یا کسی امام مسجد نے جماعت کرا کے بعد میں خطاب کیا ہے کہ بھائی یہ مذہبی ہم لوگ حکومت نہیں چلا سکتے؟ یہ بچے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ کہ گھر میں ایسے والدین جو باتیں کرتے ہیں نا یار علماء اکرام کا کردار زیرو ہے، علماء اکرام کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بچوں میں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو علماء اکرام کا طبقہ ہے وہ انتہائی نااہل ہے، ٹھیک ہے، ان کا فیلئر سامنے کھل کے آ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں
جو میں نے اس دوست کے سامنے بھی رکھا ہے کہ پاکستان میں مذہبی طبقے کا کردار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور واضح اکثریت میں بڑھ رہا ہے، لیکن صرف چکر کیا ہے کہ اگر میں مسلک دیوبند کو فالو کرتا ہوں تو صرف میں دیوبند کی سنوں گا، بریلویوں کی میں سنی کی، یعنی کہ دنیا سیاسی معاملات میں، کیونکہ بات سیاسی معاملات میں ہو رہی ہے نا کہ سب اکٹھے مل کے ملک کے لیے کچھ بات کریں، تو جو میرے مسلک کے لوگ علماء کرام جو بات کریں گے میں سمجھوں گا کہ وہی کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اگر بریلویوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ صرف بریلوی کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو ناظرین، یہ 14ویں سے 15ویں صدی چل رہی ہے، آج کے دور کے جو علماء کرام ہیں وہ کتنے یعنی کہ پاک دامن جو کتنے وہ دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے آج کے دور میں، یعنی کہ اگر علماء کرام پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو کہ ان کو سب کو مل کے یعنی کہ آواز اٹھانی چاہیے، کس کے خلاف؟ سود کے خلاف یا مہنگائی کے خلاف، یا فرض کیجیے سود کو ہم لے لیں گے۔ اب اگر پاکستان کا پورا مذہبی طبقہ روڈ میں آ جائے اور وہ احتجاج کرے کہ بھئی سود کے خلاف کرے، تو کیا اس کے حکومت عمل کرے گی؟ نہیں کرے گی، کیونکہ پارلیمنٹ میں سب لوگ غدار بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو لمکایا جائے گا۔ مذہبی طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اگر موجودہ نظام میں ہم بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں جا کے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی طبقے کو لوگ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو میں نے اس کے سامنے تحریک لبیک کی ایک واضح مثال رکھی ہے، تحریک لبیک کی واضح مثال کہ پاکستان میں تحریک لبیک جو کام کر رہی ہے، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اس لیے نہیں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اس لیے نہیں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی نیچے جا رہی ہے یا مولانا فضل الرحمان نیچے جا رہا ہے یا کوئی اور دوسری مذہبی جماعتیں نیچے جا رہی ہیں، تو وہ کیوں نیچے جا رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو آزما لیا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ یعنی کہ صحیح سیاست نہیں کر رہے، جیسے صحیح دین کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب بیڑا اٹھا لیا ہے تحریک لبیک نے، اور تحریک لبیک کی جو واضح کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں اس کامیابیوں سے خوف زدہ ہو کے یہ عام تاثر دیا جاتا ہے کہ یار مذہبی علماء اکرام کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر تحریک لبیک کو لے لو کہ تحریک لبیک کو ابھی وجود میں آیا کتنا عرصہ ہوا ہے، اس کو یعنی کہ ابھی دیکھا جائے تو 5-6 سال ہوئے ہیں۔ 5-6 سال میں وہ پاکستان کی 167 پارٹیوں میں چوتھے نمبر کی وہ سب سے بڑی پارٹی آ گئی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر میڈیا کے اوپر پابندی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے۔ میڈیا اس کے اچھے کام تو دور کی بات، جب بھی اس کا نام آتا ہے تو ان کی برائی شروع ہو جاتی ہے، یہ تو فساد پھیلاتے ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو انتشاری ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ سب پابندی ہونے کے باوجود یعنی کہ میڈیا کے اوپر پابندی، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی، اور عام یعنی کہ لوگوں میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یار یہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہ اس ٹائم پاکستان کی چوتھے نمبر کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور یہ کچھ دن پہلے فافن کی رپورٹ ہے، باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اس الیکشن میں کردار تھا کہ اس نے کس طرح دھاندلی کی، جیتی ہوئی سیٹیں یعنی کہ فافن کے جو سربراہ اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ پتہ نہیں کتنی پرسنٹ یعنی کہ اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں دیکھیں تو وہ 10-12 سیٹیں جیتی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جو تحریک لبیک کچھ دنوں میں کر رہی ہے، تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر اعتبار کر لیا، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ صحیح معنوں میں مذہبی طبقہ جو آگے بڑھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو وہ تحریک لبیک ہے۔ اور اس سے خوف زدہ تو آپ کو میڈیا میں اکثر ٹاک شو میں دیکھا جائے گا کہ حکومتیں اس سے پریشان ہیں، جو اپوزیشن ہے وہ اس سے پریشان ہے، لبرل اس سے پریشان ہے، جو بھی طبقہ لبرل ہے وہ اس سے پریشان ہے کہ یار اگر تحریک لبیک آ جائے، کہ حسن نثار نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سعد رضوی صاحب، تو وہ حسن نثار جیسا آدمی کہتا ہے کہ اگر تحریک لبیک حکومت میں آ گئی تو پھر دیکھنا سعد رضوی سب کو سیدھا کر دے گا۔ لہٰذا ناظرین، میں مزید آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں۔ جو بھی آدمی، دیکھو میں یہ کہتا ہوں اگر کسی آدمی کو سعد رضوی اچھا نہیں لگتا ہے نہ لگے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کسی مسلک لیول پہ کسی آدمی کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اچھا نہیں لگتے، ٹھیک ہے، ان کا مسلک ان کو اچھا نہیں لگے، لیکن جو بیانیاں آج کل بچے کے منہ کے اوپر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی طبقہ، پاکستان میں فساد کی جڑ مذہبی طبقہ ہے، پاکستان میں مذہبی طبقے کی کارکردگی زیرو ہے، پاکستان میں مذہبی طبقہ، اس سے نوجوان نسل میں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہمارے ملا جو ہے نا، یہ نااہل ہے،
یہ حکومت کر بھی نہیں سکتے، یہ اتفاق کر بھی نہیں سکتے، یہ اکٹھے کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہو بھی نہیں سکتے، لہٰذا ان کو ووٹ دینا یعنی کہ اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ جو بات کرتے ہیں نا، حقیقت میں ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ آپ انتہائی غلط بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مذہبی طبقے کو کمزور کرنے کا ایک ڈائلاگ، ایک بیانیہ بنایا گیا ہے تاکہ مذہبی طبقے کے اوپر لوگوں کا جو بھروسہ ہے نا وہ اٹھ جائے، وہ یہ سمجھیں کہ یار مذہبی طبقے کی طرف جانا ہی بے فضول ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، پاکستان میں جو کردار مذہبی طبقے کا ہے پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جو کارنامے پاکستان میں مذہبی طبقے نے ادا کیے ہیں، صرف اور صرف پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس میں ختم نبوت کا قانون ہے، اور یہ پورا کارنامہ پاکستان کے ہر مسلک کو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس نے سب سے پہلے کوشش کی یا کس نے زیادہ قربانیاں دی، اس کو چھوڑو، لیکن اس کے اوپر سب اکٹھے تھے۔ اب قاضی فیض عیسیٰ نے جو قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا تو اس وقت بھی سب مسلک کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک مسلک کا آدمی کھل کے حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ لبرل ہے، اور ہم کہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ ملا ہے، بلکہ اس کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ یار یہ درباری ملا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آدمی اگر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر مصیبت کی جڑ علماء اکرام ہے یا پاکستان میں علماء اکرام کچھ نہیں کر سکتے یا وہ ایک نااہل طبقہ ہے، تو آپ اس کو برادرانہ طور پر سمجھائیں، نہ کہ وہ آدمی علماء اکرام کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے وہ علماء اکرام سے محبت رکھتا ہو، لیکن اس کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں علماء اکرام کچھ نہیں کر سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔